ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی بھی وکٹم ہے, چاہے وہ بچہ ہے, بوڑھا ہے, ہسبینڈ ہے, وائف ہے, کس طرح ان کی تھیراپیز کی جاتی ہیں؟ جی میں ابھی جب بات ہو رہی تھی تو میں نے سوچا میں بیچ میں انٹرپٹ نہیں کروں, لیکن یہ تو رپورٹڈ کیسز ہیں جو آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. بیسکلی دے آر سیورل کیسز جو رپورٹڈ ہوتے ہی نہیں ہیں. آتے کس طرح سے ہیں؟ اسی طرح یا تو بچوں کے ساتھ پرابلمس آ رہے ہیں, اسٹارٹنگ ہو رہی ہے, بچہ اینگر ایشوز دکھا رہا ہے, اسکول میں بچوں کو مارتا ہے, ٹھیک ہے. اور یوزولی جب اس طرح کے پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں تو پرابلم لے کے بچے کے پیرنٹس آتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایشوز آ رہے ہیں اور اس طرح سے مسئلے میں پتہ نہیں بچہ کیوں بگڑ رہا ہے. یعنی جب ہم ہسٹری میں جاتے پتہ چلتے ہیں گھر میں تو ڈومیسٹک وائلنس بہت عام ہے. اچھا, آپ نے ایک اور چیز میں اس میں ایڈ آن کر دوں تاکہ آپ کنٹینیو کر لیں. اس میں جسٹ ناٹ پیرنٹس, اٹس ٹیچرز آلسو, جو بچوں کو ڈومیسٹک وائلنس اس طرح ذہنی طور پہ ڈومیسٹک وائلنس میں ہی آ جاتا ہے نا کہ آپ بچے کو ایک فیوریٹزم میں بھی لے جاتے ہیں کہ ایک بچے کو 3 بچوں کو آپ بہت امپورٹنس دے رہے ہیں, 3 کو آپ بالکل نہیں دے رہے, ایک بچہ کارنرڈ ہو جاتا ہے. جی اچھا, اس صورت میں چلیں پھر ایک تھوڑا ڈفرینٹ چلا جاتا ہے میٹر کہ وہ پھر اسکول میں پرابلم کرتا ہے یا گھر پہ آ کے بتاتا ہے. بٹ موسٹلی جو پرابلم کے آتے ہیں بچے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت ڈفرینٹ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمس اسٹیلنگ آ رہی ہوتی ہے ان میں, سم ٹائمس وہی اینگر ایشوز جیسے میں نے کہا ڈسٹرپٹیو آ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ جب یہ جو نان رپورٹڈ یہ وائلنس والے کیس ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بہت آپ اس میں بتا نہیں سکتے ہیں, آپ گھر سے باہر بات نہیں لے کے جاتے, آپ کو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے سیورل ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم رپورٹ بھی نہیں کرتے. جیسے ایلڈرلی کی بات ہوئی تھی, اینیملز کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے. آپ دیکھیں وہ اونٹ کی ٹانگ توڑ دی تھی. جی ایگزیکٹلی, اور کیٹ کے ساتھ یہ کافی سارے کیسز آتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, اب اس میں کیا جو ایلڈرلی والی بات ہے نا, اس میں بتاؤں کہ یہ تو چلے پھر وہ کیسز ہیں جس میں پینشن مل رہی ہے پیرنٹس کو. ایسے کیسز آتے ہیں جس میں مدرس آر لائک جسٹ سٹنگ اور بچے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات نہیں مانتی, یہ کام نہیں, مطلب الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں. اچھا, اب جب اس کے بیس پہ جاؤ, کون سی الٹی سیدھی حرکتیں, رات کو نیند نہیں آتی ہے تو کمرے کے باہر ٹہلتی رہتی ہے, میری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. سو یہ وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے جو رپورٹ بھی نہیں کر سکتے, جس کا آئی ایم شیور کوئی ایکٹ نہیں ہوگا. آپ سوچئے کہ یہ جو بچے ہیں ان سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اور بیماریوں اور پرابلمس کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ دیم ٹو بیکم functional human beings? Yes. They will remain dysfunctional personalities. یہی وہ بچے ہوں گے جن کی زندگیوں میں آگے جا کے ریفلیکٹ کریں گی, جو انہوں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ کو ماں پٹ رہی ہے, باپ ہاتھ اٹھا رہا ہے, دادی ماں کو ڈانٹتی ہیں, پھپھو جو ہیں وہ ماں کو 10 باتیں سنا دیتی ہیں, گیس لائٹ ہو رہی ہے, اس کی کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہے, کوئی اپریسیشن نہیں ہے. میں نے تو ابھی کچھ عرصے پہلے اپنے کلائنٹ کے اسٹار پہ, اور میں اس دن میں نے سوچا کہ میں مجھے وکالت چھوڑ دینی چاہیے. ایک ایسا کانٹریکٹ میں نے ڈرافٹ کیا ہے جہاں پہ کہ خاتون گھر چھوڑ کے آ گئی تھیں اور پھر ان کے پیرنٹس ان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ واپس جائیں نہیں تو لوگ کیا کہیں گے. تو اس میں ایک راضی نامہ سائن ہوا بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, جس میں ایک شرط میری کلائنٹ نے یہ مجھ سے ڈلوائی کہ میرے ہسبینڈ سے یہ شرط ضرور لکھوا لیجئے کہ وہ مجھے بچوں کے سامنے نہیں مارے گا. آئی لکڈ ایٹ ہر فیس کہ بچوں کے پیچھے بھی کیوں مارے گا وہ آپ کو, بالکل اس کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. کہتی نہیں, وہ تو میرا فیٹ ہے کہ مجھے پڑے گی مار, میں نے ایکسیپٹ کر لیا, لیکن وہ میرے بچے کے سامنے جب مجھے مارتا ہے تو میرے بچے کو پینک اٹیک ہوتا ہے, وہ سانس نہیں لے سکتا. اینڈ دس از این ایجوکیٹڈ فیملی اینڈ دے آر ویری کانشیس کہ لوگ کیا کہیں گے, تمہاری بہنوں کی شادی نہیں ہوگی, تمہاری فائنینشیل رسپانسبلٹی کون اٹھائے گا اگر تم ادھر آ گئیں. میں نے کہا میں آپ کو اشور کر رہی ہوں کہ میں آپ کو مینٹیننس دلواؤں گی. میں یہی کیسز ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے.